یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہیں کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہیں کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہیں کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکیں کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکیں کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکیں کرتے ہیں، وہ کرم چاہے آؤ بیمارو مدینے سے شفائیں لے لو، آؤ بیمارو مدینے سے شفائیں لے لو، درد کو دور شہ دنیا دی کرتے ہیں، درد کو دور شہ دنیا دی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکیں کرتے ہیں، وہ کرم چاہے یوسف مصر بھی طالب ہیں اسی جلوے کے، یوسف مصر بھی طالب ہیں اسی جلوے کے، چاکری ان
کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں چاکری ان کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں وہ کرم چاہے دیکھا جب جلوائے جانا تو پکاری دنیا دیکھا جب جلوائے جانا تو پکاری دنیا دیکھ کر ان کو خدا کا بھی یقین کرتے ہیں دیکھ کر ان کو خدا کا بھی یقین کرتے ہیں فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. ایک مرتبہ یہ میرے ساتھ مل کر شعر پڑھیں انشاءاللہ سرور آئے گا. جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے ہم احوال مکہ و مدینہ سماعت کر رہے تھے۔ یہ دونوں مقامات مسلمان کے ایمان کی مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر نازل ہوئے تو عرض کی الہی میں فرشتوں کی آواز نہیں سن سکتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تمہاری لغزش کی وجہ سے تمہیں زمین پر اتارا گیا ہے۔ فرشتے جب طواف کرتے تھے تو وہ بیت المعمور تھا اور یہ جنت کے بالکل قریب تھا، تو تمہیں فرشتوں کی آواز آتی تھی۔ اب تم زمین پر چلے گئے ہو، وہاں تمہیں فرشتوں کی آواز نہیں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں اگر وہ آواز نہ سنوں تو مجھے چین اور راحت نہیں ملتا۔ اللہ کریم نے انہیں فرمایا اچھا پھر میرے لیے زمین پر ایک گھر بناؤ، میرا ایک زمین پر گھر بنا اور پھر اس کا اسی طرح طواف کر جس طرح فرشتوں کو کرتے ہوئے دیکھ آیا تھا جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کعبۃ اللہ بنایا، جن میں سے ایک ہرا نامی پہاڑ ہے، دوسرا لبنان ہے، تیسرا جودی ہے، چوتھا طور سینا ہے اور 5واں طور زیتا ہے۔ ان 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 4 پہاڑ جنتی ہیں، ان میں سے پہلا احد، دوسرا ورقان، تیسرا طور اور چوتھا لبنان۔
یہ 4 پہاڑ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 دریا جنتی ہیں، ان میں سے ایک دریائے نیل ہے، ایک دریائے فرات ہے، ایک دریائے سبحان ہے اور ایک دریائے جیحان ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 جنگیں جنتی ہیں، 4 جنگیں، ایک بدر ہے، ایک احد ہے، دوسری خندق ہے اور ایک حنین ہے۔ بہرحال یہ تو ضمناً میں نے آپ احباب کے سامنے بات رکھی ہے۔ اصل بات تھی کہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں سے ہوئی ہے، اور ان 5 میں سے 4 پہاڑ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر میں 5 پیغمبروں نے حصہ لیا۔ یہ جو تعمیر خانہ کعبہ ہے اس کے اندر 5 اللہ کے نبیوں نے حصہ لیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد اسے دوبارہ تعمیر فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو یہ 5 پیغمبروں نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ ہیں۔ شفاء الغرام کتاب ہے، اس کی جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 283 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا، جس بندے نے ایمان اور یقین کے ساتھ کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا، تحافت عنہ الذنوب کما یتحافت الورق من الشجر، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ صرف ایمان اور یقین کی کیفیت کے ساتھ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا یہ مقام ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ لکھا ہے کہ من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا، جس بندے نے ایمان اور یقین کامل کے ساتھ کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر آتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے شکم سے باہر آیا ہو۔ یہ خانہ کعبہ کو صرف دیکھنے کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں۔ اگلی بات بھی سماعت فرمائیے، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے۔ النظر الی البیت عبادۃ، خانہ کعبہ کو خالی تکتے رہنا یہ بھی عبادت ہے، خالی اسے دیکھتے رہنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وَتُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، جو بندہ صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے، جب تک وہ دیکھتا رہے گا فرشتے تب تک نیکی لکھتے رہیں گے، وہ بس نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، اللہ کے فرشتے اس بندے پر درود بھیجتے ہیں جو بندہ کعبہ کو دیکھتا رہے۔ کب تک؟ فرمایا ما دام الیہ، جب تک وہ دیکھتا رہے گا فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ اس پر درود پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
النظر الی البیت افضل من عبادت الصائم القائم الدائم المجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا خانہ کعبہ کو دیکھ لینا یہ افضل ہے من عبادت الصائم، روزہ دار کی عبادت سے۔ کس کی عبادت سے؟ کون سا روزہ دار؟ جس نے ایک روزہ رکھا؟ فرمایا نہیں، الصائم القائم الدائم، اس روزہ دار کی عبادت سے جس نے زندگی میں کسی دن روزہ چھوڑا ہی نہیں۔ الدائم القائم، جو ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ روزے سے رہتا ہے، اس کے برابر اسے ثواب ملتا ہے جس صرف خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا ایک تو اس کے برابر، اور دوسرا المجاہد فی سبیل اللہ، وہ بندہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں گزار دی، جتنا اس بندے کو ثواب ملتا ہے اتنا خالی خانہ کعبہ کو دیکھنے والے کو میسر آ جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی عظمت ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اندر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ جانے وہ کیسی رحمتیں ہیں، یا نبی جانے جس نے ہمیں بتایا کہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیسی ہوتی ہوں گی۔ فرمایا 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کب؟ روزانہ۔ کب نازل ہوتی ہیں جی؟ روزانہ نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر۔ 60 رحمتیں کس پر ہوتی ہیں؟ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، 60 ان کے لیے ہیں، اور 40 ان کے لیے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ مسجد بھی ہے نا، تو کچھ بندے وہاں پہ طواف کر رہے ہیں، کچھ بندے وہاں پہ نوافل پڑھ رہے ہیں، اور کچھ بندے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے صرف خانہ کعبہ کو۔ فرمایا 60 ان کے لیے جو طواف کر رہے ہیں، اور 40 اس کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں، باقی 20 بچ گئیں وہ ان کے لیے جو صرف کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ان رحمتوں سے محروم وہ بھی نہیں رہا جس نے صرف کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے، جس نے صرف اس کا دیدار کیا ہے ایمان کے ساتھ۔ یہ شرط ہے، کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حدود حرم کے اندر کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کا داخلہ کیا ہے؟ منع ہے۔ انہیں حرم میں اجازت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے زمانے سے ہے۔ تو دونوں حرم میں، چاہے مکہ کا حرام ہو چاہے مدینہ طیبہ کا حرام ہو۔ آج کل تو بس کیا بتائیں آپ کو، انہوں نے کیا کیا کچھ کر دیا، اس کو ایک پکنک سپاٹ کے طور پر کیا کر رہے ہیں، وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ جو بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی، آئیو، جو بھی آتا ہے۔ کوئی قید نہیں رکھی آج کل کے زمانے میں۔ یہ جو اب حکومت آئی ہے نا، جس بندے کی جو بھی نام ہے اس کا، محمد بن سلمان، اس نے بڑی تباہی پھیری ہوئی ہے۔ صرف پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے اس نے بہت تباہی پھیری ہوئی ہے۔ اور سعودی عرب کی جو تشخص تھا، جو پہچان تھی، اسے یہ آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے؟ ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ جو بھی احترام کے تقاضے تھے وہ سارے اس نے کیا کر دیے؟ اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ بس اب پیسہ آنا چاہیے، صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، وہ چاہے کہیں سے بھی آئے۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے ناجائز ہے، جو بھی ہے، بہرحال اللہ اسے ہدایت دے۔ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ کعبہ اور مدینہ کو اس سے آزاد کروائے۔
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی یباہی بالطائفین، جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر ان پر فخر کرتا ہے کہ میرے فرشتے خالی تم نہیں طواف کرتے، وہ دیکھو میرا فلاں بندہ طواف کر رہا ہے، فلاں بندہ کیا کر رہا ہے؟ طواف کر رہا ہے۔ اللہ فخر فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے آس پاس جو پرندے رہتے ہیں، جو طیور رہتے ہیں، جو پرندے رہتے ہیں، وہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو حرم میں گرا دیتے ہیں، اور حرم میں گرانے کے ساتھ ہی اللہ انہیں شفا عطا فرماتا ہے، پھر وہاں سے اڑ جاتے ہیں، پھر وہاں سے اڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں ہے جو صحت مند اور تندرستی کی حالت میں ہو، وہ کبھی کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرا، احترام کعبہ میں۔ کس میں؟ احترام کعبہ میں کبھی کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرا، جب بھی گزرتا ہے دائیں یا بائیں ہو کر گزرتا ہے، اوپر سے کبھی نہیں گزرا۔ صرف گزرا نہیں، فرمایا کبھی بیٹھا بھی نہیں۔ اب ظاہری بات ہے جو گزرا نہیں ہے وہ بیٹھے گا کیسے؟ تو یہ پرندوں کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ جی انہیں کیسے پتا کہ جناب ہمارا شفا خانہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو حرم میں رکھنا ہے، وہاں سے ہمیں صحت ملنی ہے، پھر ہم نے یہاں سے پرواز کرنی ہے؟ کوئی تو بتاتا ہے نا جی، وہی بتاتا ہے جس نے ابابیل کو کہا تھا پتھر اٹھاؤ اور ابرہ کے ہاتھیوں پر جا کے مارو۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے اس پتھر کے اوپر اس بندے کا نام بھی تھا، اس کے والد کا نام بھی تھا لکھا ہوا، جس کو وہ لگنا تھا، اور جس جگہ پہ لگنا تھا وہ بھی تحریر تھا۔ کون سی یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے تھے جی؟ تو یہ اللہ کا کرم ہے محض، جس کو بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کعبہ کے اندر داخل ہو اور نماز پڑھے تو گویا وہ نیکی میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ نیکی میں ہے۔ جس کو یہ سعادت حاصل ہو جائے نا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر آ گیا، میں حرم کی بات نہیں کر رہا، مطاف کی بات بھی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعبہ کے اندر آ گیا، وہ جو عمارت ہے، وہ جو مکان ہے، اس مکان کے جو اندر آ گیا، فرمایا وہ نیکی میں آ گیا۔ کون سی نیکی میں؟ فرمایا جو ہر وقت نیکی میں رہے گا۔ تو یہ سعادت انہی کو میسر ہے جنہیں انسانیت کا خون چوسنے کی آج کل اجازت ہے، وہی جاتے ہیں نا جی۔ کعبہ کا دروازہ انہی کے لیے کھلتا ہے نا جو اسٹیٹ کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، جن کے نزدیک حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، جن کے نزدیک یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ ہماری وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، پر وہ جب جاتے ہیں کعبۃ اللہ میں تو ان کے ماننے والے ہمیں پھر بتاتے ہیں دیکھیں جی اس نے جوتی باہر اتار دی تھی، ہیں جی اتنا بڑا عاشق رسول کے جوتی ہے کہ عاشق رسول تو حضرت عمر تھے۔ عاشق رسول کون تھا؟ حضرت عمر تھا، جو رات کو بوریاں اپنی پشت پر اٹھا کر بھوکوں کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ کیوں پہنچاتا تھا؟ اس وجہ سے کہ کل بروز قیامت میرے نبی نے پوچھ لیا عمر تو جس منصب پہ بیٹھا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت تھی، تیرے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا مر گیا، جواب دے عمر، کہاں سے جواب دے گا؟ یہ عشق رسول ہے نا جی۔ یہ کیڑا عشق رسول ہے جی؟ تواڈے کول بجٹ نہیں پورا ہو رہا، بجلی مہنگی کر دیو،
نہیں پورا ہو رہا جناب پیٹرول ودا دیو, نہیں پورا ہو رہا جناب ساڈے کول کچھ بھی گیس ودا دیو. میں کہ اور بھی کچھ رہ گیا تے آؤ. وہ ایک کلپ میں نے دیکھا ہے, کسی بندے نے بلایا, وہ کہتا ہے آرمی چیف صاحب خودکشی اللہ نے حرام کی ہے, اللہ نے تمہیں بم بھی دیا ہے, ایٹم بم بھی ہے, تمہارے پاس فوج بھی ہے, باقیوں سے تو تم نے لڑنا نہیں ہے, ہمارے اوپر ہی برسا دو. کم از کم ہم اس گناہ سے تو بچ جائیں گے کہ ہم نے کیا کی ہے, خودکشی کی ہے. جہاں اتنے اپنے ذمہ لے رہے ہو وہاں ایک یہ بھی لے لو, ایک ہی دفعہ چلاؤ, ساروں کو ختم کرو, جان چھوڑو. تو احباب ذی وقار یہاں کا جو نظام ہے وہ خالی صرف باتوں تک رہ گیا ہے کہ میں عشق رسول میں فنا ہوں جناب. عملی طور پر کہیں کچھ نظر نہیں آتا. عملاً کوئی ثابت کر کے دکھائے نا کہ میں عاشق رسول ہوں. اور عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, اور جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے. اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے لوگوں کی تنگیوں میں سے ایک تنگی دور کر دی. کیا لوگ تنگ تھے, کسی تنگی میں آ گئے, کسی مجبوری میں آ گئے, کسی پریشانی میں آ گئے, کسی بندے کو اللہ نے توفیق دی, اس نے اس کی ایک پریشانی کو دور کر دیا اور نظریہ یہ رکھا کہ میرا اللہ میری پریشانی دور فرما دے گا, میرا اللہ میری پریشانی دور فرما دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا, اور ساتھ میں بتائے گا تو نے میری مخلوق کی پریشانی دور کی تھی, یہ اس کا صلہ دے رہا ہوں تجھے کہ آج تیری ساری پریشانیاں میں نے دور کر دی. بلکہ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے, شاید میں نے کبھی پہلے بھی بیان کی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک تاجر تھا. کیا تھا؟ تاجر تھا, اس کا کاروبار اچھا تھا, اچھی خاصی اس کی انکم تھی, آمدن تھی. تو جو بھی غریب اس کے پاس آتا وہ اپنے ملازم کو کہتا کہ اس کا نام لکھ لو, اس کا نام لکھ لو, اور جتنا یہ چاہتا ہے اسے قرضہ, اور جب کہتا ہے واپس لینے کا وہ ڈیٹ بھی ساتھ لکھ دو. یہ عام بندوں کے لیے اس کا نظریہ تھا کہ جو بھی قرضہ لینے آئے کسی کو انکار, نام لکھنا ہے, کس تاریخ کو واپس کرنا ہے وہ لکھنا ہے, کتنی اماؤنٹ ہے وہ بھی لکھنی ہے. اب وہ قرضہ دیتا جاتا, بعد میں جب وصولیوں کا ٹائم آتا تو وہ اپنے منشی کو بھیجتا کہ جاؤ جناب وصولی کرو. جب وہ جان لگتا تو انہوں کہندا سی جناب جڑا ماڑا بندہ ہوئے نہ دے سکتا ہوئے انہوں کچھ کہنا نہیں, چپ کر کے آ جانا. جیڑا کہے جناب میرے کو ہجے نہیں ہے یا ہجے تیار نہیں ہو سکے, معذرت چاہنا میں اپنے وعدے تے پورا نہیں اتر سکیا, انہوں کچھ کہنا نہیں, چپ کر کے واپس آ جانا. تو وہ منشی انہوں کہندا سی جناب اس طرح تسی روڈ تے آ جاؤ گے, اس طرح تے لوگ کی کھاندے جان گے تے کدوں تکر برداشت کرے گا. کسی نہ کسی دن تسی روڈ تے آ جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. وہ کہندا نہیں میں نا تورات وچ پڑھیا ہے کہ جڑا بندہ مسلمانوں واسطے آسانی کرتا ہے نا, جڑا بندہ یعنی اس زمانے کے جو مسلمان تھے, جو مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے. اور مجھے اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے میں نے نیکیاں کی ہیں یا نہیں کی, اب یقین اسی بات پر ہے کہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا تو میرا رب میرے لیے آسانی پیدا کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرا نہ تو اللہ نے فرمایا بغیر حساب کے جنت میں چلے جا. اور بندہ کہتا ہے مالک مجھے بتا تو صحیح کس نیکی کے عوض بھیج رہا ہے. فرمایا تو میری مخلوق کو مہلت دیتا تھا نا, تو میری مخلوق کی ضرورتیں
पूरी करता था और फिर उन्हें उस पर मोहलत देता था, इसके एवज तुझे क्या करता हूँ मैं, जन्नत अता फरमाता हूँ। और इसी मिशकात शरीफ की इसी हदीस के तहत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक ताजिर था, उसको भी यही आदत थी कि वो लोगों को क्या देता था, कर्ज़ा देता था। और उसने अपने मुंशी को कहा था कि जो बंदा कर्ज़ा लेने है उसका नाम लिखो, जिस तारीख़ को वापस करना है वो लिखो, और किस जगह पर है वो भी लिखो, यानी कहाँ से आया है, कौन है, किसका बेटा है, ये सारा कुछ लिखो। अगर कोई सैयद आ जाए तो सिर्फ इतना लिखना, अलीउल मुर्तज़ा, उसका नाम नहीं लिखना, एड्रेस नहीं लिखना, पैसे भी नहीं लिखने, तारीख़ कौन सी है वापसी का भी नहीं पूछना कि कब देंगे। अगर कोई सैयद आ जाए तो सिर्फ इतना लिखना है, अलीउल मुर्तज़ा। अब वो उसका मुंशी देता रहा, कर्ज़ा देता रहा। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि ये बंदा ख़त्म हो गया। अब वापसी का तकाज़ा हुआ, कईयों ने दिया, कईयों ने ना दिया। तो मुंशी कहता है जनाब हुण जिहड़ा हिसाब किताब मैं लिखिया सी वो तो मैनू याद है, पर इन्ने पैसे जिहड़े दिते ने मैं मैनू पता पैसे मैं किन्ने दिते ने, पर उत्थे तुसी ना पता लिखण ही कोई नहीं दिता, ना नाम लिखण दिता, ना पता लिखण दिता, ना वापसी दी तारीख लिखण दिती। तुसी उत्थे सिर्फ की लिखवाया, और बाकी सारियां वसूलियां हो गई ने, हुण सिर्फ वो ही रह गया, बाकी हो गई। हुण कौन रह गया जनाब? वो बंदा कहता चलो कोई नहीं, वो भी आ ही जाणगे। तो रात नूं सुता न देखदा नबी पाक आ गए। कौन आए? नबी पाक आ गए, ते नाल हज़रत इमाम हसन ते इमाम हुसैन आ गए। ते ख्वाब विच आके गुफ्तगू की, हाँ जी की हाल है तुहाडा, ठीक हो? ते इतनी देर पिछे हज़रत मौला अली भी आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इस बंदे का कर्जा नहीं हो दिता, तेरे बच्चियां ने लैके खाता। इस बंदे का कर्जा वापस नहीं किया, हालांकि तेरे बच्चों ने लेकर खाया है। हज़रत अली अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह वही देने आया हूँ। अब मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने लिखा है कि वो जब सुबह उठा तो उसके तकिए के नीचे वो रकम पड़ी थी जो उसने सायदात को दी थी। एहतराम ख़ानदान मुस्तफ़ा, इसका एक अपना सिला है, इसकी एक अपनी लज्जत है, इसकी एक अपनी चाहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जिसने मेरे ख़ानदान के लिए कुछ भी किया, ये लफ्ज़ हैं हदीस के, क्या किया? कुछ भी किया, पानी पिला दिया, वज़ू करा दिया, ठंडी छाँव पे बिठा दिया, वो आए महफिल में तो खड़े होकर उसको जगह दे दी, कुछ भी किया जो वो कर सकता था। किया क्यों? फरमाया इस वजह से कि ये जानकर ये ख़ानदान मुस्तफ़ा है, बरोज़े क़यामत मैं ऐसे बंदे को जन्नत ज़रूर ले जाऊँगा, बाकी उसके अमाल जो भी हों। बहरहाल मैं किसी और जानिब निकल गया। क्या बात चल रही थी जी? काबतुल्लाह की फजीलत क्या चल रही थी? दो गल्लां सरा मदीने दियां करिए। सुभान अल्लाह। आख सुन फिर मैं करांगा, इंज तो नहीं करनी है मैं। सुभान अल्लाह। चलो कोई नहीं, एक ने हुण कह दिते, एक बाद चो कह दे, वारी वारी कहो, उन्हें कर जुम्मे का टाइम भी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बु अर्दुल्लाहि मक्कातुन, अल्लाह को पसंदीदा ज़मीन मक्का है। अल्लाह की पसंदीदा ज़मीन है नहीं, थी। कब तक? जब तक मैं था।
کب تک تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت فرمائی اس رات آپ نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ الفاظ دہرائے تھے. آپ نے علماء سے بڑی بار سنے ہوں گے کہ یا اللہ پاک مکہ تجھے بھی پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے. اچھا پچھلے جمعے میں گزارش کی سی تے گل بنی کوئی نہیں، بس میں اتنا ہی کہنا ہے. اگے تسی سمجھدار ہو، کہندے نے عقل مند واسطے اشارہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مکہ مجھے تجھے بھی پسند تھا اسی لیے تو قسمیں اٹھا رہا تھا، مجھے بھی پسند تھا. اب تیرا حکم آ گیا کہ مکہ چھوڑوں، میں چھوڑ دیتا ہوں. میری پسند کو میں اونچی بولو، میری پسند کو میں تیری رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں، پر مجھے وہاں لے جا جو تیری پسند ہو. اب مجھے وہاں لے جا جو تیری پسند ہو. تو کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے بھی سیاں نے دسیا اللہ نو مکہ پسند سی، اے وی نبی کریم نے دسیا کہ اللہ نو مدینہ بھی پسند ہے، تائیں تے اتھے محبوب نو ٹھکانہ دیتا سو. اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تو اللہ پاک نے انہیں کیا جگہ عطا فرمائی؟ مدینہ طیبہ. مدینہ اس سے پہلے مدینہ نہیں تھا، مدینہ اس سے پہلے مدینہ نہیں تھا. کیا تھا؟ اس سے پہلے یثرب تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ کسی بھی ڈکشنری میں جا کے دیکھیے یثرب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیماریوں والی جگہ. کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں والی جگہ. اس جگہ پہ جو لوگ بھی رہتے تھے وہ ہمیشہ ہر وقت بیماریوں میں مبتلا رہتے تھے. اور مدینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدینہ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی اس کا شہر ہے، یہ جو عربی لغت میں آج کل بولا جاتا ہے اس کو مدینہ کیا بولتے ہیں؟ یہ جس طرح لاہور ہے نا جی، اب اس کی جگہ پہ مدینہ تو لاہور. مدینہ کا کیا معنی ہوا؟ شہر. شہر لاہور ہو گیا. ایک معنی اس کا شہر ہوتا ہے، ایک معنی اس کا ہوتا ہے باغ. ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ باغ. اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے شفا. ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ شفا. اور ایک معنی ہوتا ہے دل خوش کر دینے والی جگہ. دل ہے خوش کر دینے والی. اچھا جی، حجاج کرام یہاں پہ بہت سارے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے. اللہ کریم ہم سب کو دکھائے، بار بار دکھائے. وہ خانہ کعبہ ہو یا مدینہ طیبہ ہو، سب سے مشکل کام وہاں کون سا ہے؟ باقیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے جس وقت حاجی کو کہا جاتا ہے نا جی تیرا ٹائم پورا ہو گیا، اب مدینہ چھوڑنا ہے تجھے، تو یہ سب سے مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے. وہ چاہے حج کا سفر ہو چاہے عمرہ کا سفر ہو. کون سا مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے؟ جب اسے مدینہ چھوڑنے کا کہا جائے کہ جناب وقت پورا ہو گیا، فلاں ٹائم پہ گاڑی نے آ جانا ہے، سامان باندھو اور پہنچو وہاں پر. تو وہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے حاجی کے لیے. اور جو 10-12 دن کے لیے جائے، جو 10-12 دن کے لیے جائے، اس کا دل تو اتنا لگے کہ واپس آنے کو دل نہ کرے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگانے کے لیے اللہ نے اسے کون سا شرف عطا فرمایا ہوگا. ظاہری بات ہے رسول اللہ کا تو ننیال تھا نا، وہاں کیا تھا؟ ننیال تھا مدینہ طیبہ میں. وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو مکہ شریف میں رہتا تھا سارا. آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ مکہ شریف ہے. تو بہرحال
وہ اتنی دل لگی والی جگہ ہے کہ جو بھی جاتا ہے اس کا دل آج 14 صدیاں بعد بھی لگ جاتا ہے، 14 صدیوں بعد بھی اتنا لگتا ہے کہ اس کو واپس آنا موت نظر آتا ہے۔ بڑا مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے وہ اس سارے سفر کا۔ کعبۃ اللہ سے بھی لوگ واپس آتے ہیں، وہاں اتنا محسوس نہیں ہوتا، وہاں محسوس ہوتا ہے لیکن اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی مدینہ میں ہوتی ہے کہ ہے میں کیوں جا رہا ہوں، پتہ نہیں پھر کبھی آؤں گا، کاش میں نہ ہی جاتا، ادھر ہی مر جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سلمان بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک دن تو اپنے صحابہ کو فرمانے لگے کہ ان قریب نہ یمن فتح ہوگا۔ کیا فتح ہوگا؟ یمن۔ آپ کو پتہ ہے یمن جو علاقہ ہے یہ اس وقت بھی صنعت و تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا، کپڑے کے بہت بڑے خزانے ہوتے تھے یہاں پہ یمن میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کپڑا یمن سے منگواتے تھے، اور جو صحابہ آپ کو تحفہ دیتے تھے وہ بھی یمن سے لا کر دیتے تھے۔ تو یہ کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ تھی، وہاں صنعت تھی کپڑے کی، اور تجارت اور صنعت کا مرکز تھا کیا؟ یمن۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب کیا ہوگا؟ یمن فتح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد فرمایا شام فتح ہوگا، پھر فرمایا کہ اس کے بعد عراق فتح ہوگا۔ اللہ اکبر! یمن، شام، عراق، یہ تینوں وہ علاقے ہیں جہاں باغات ہی باغات ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، جہاں صنعت و تجارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فتح ہو جائیں گے نا تو لوگ وہاں کے حالات سنیں گے، پتہ چلے گا جناب وہاں پہ کپڑے کا کارخانہ لگانے کے لیے جگہ میسر آ سکتی ہے، تمہیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے تمہیں زمین مل سکتی ہے وہاں۔ تو فرمایا لوگ مدینہ چھوڑ کے وہاں جائیں گے، لوگ مدینہ چھوڑ دیں گے، وہاں جائیں گے۔ کہاں؟ یمن جائیں گے، شام جائیں گے، عراق جائیں گے۔ کیوں جی؟ اپنے بچیاں دا روزی کرن لئی، انہوں نے اتنے سہولت نظر آ رہی ہوئے گی، اس واسطے چلے جان گے۔ فرمایا لوگ وہاں چلے جائیں گے، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حالانکہ مدینہ انہاں واسطے زیادہ بہتر ہے، کاش وہ جان سکتے، کاش وہ جان سکتے، مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شام چلے جائیں گے، فرمایا حالانکہ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہوں نے اس وقت کوئی سمجھا دیندہ کہ نہ جو مدینہ تواڈے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا لوگ عراق جان گے، حالانکہ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، مدینہ انہاں واسطے زیادہ بہتر ہے، کاش وہ جان سکتے۔ ہن ایک سوال ہے تواڈے کول، نبی پاک نے انہاں ہی فرمایا کاش وہ جان سکتے تے مدینہ نہ چھڈ دے۔ اے کنہاں واسطے فرمایا؟ انہاں واسطے جڑے نبی دے نال مدینے رہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مدینہ رہے انہاں واسطے کی ہے؟ مدینہ ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ ایک تے وہ ساڈی سنگت تو دور ہو جان گے، اور دوسرا ایتھے مرن گے تے جنت چی دفن ہونا سی نا۔ نہیں سمجھ آئی تانوں؟ بھئی ایتھے مردے تے کتے دفن ہونا سی؟ جنت چی دفن ہونا سی، اوتھے پتہ نہیں کتے ہونا ہے۔ تو جنت بہتر ہے نا دنیا سے، جنت بہتر ہے دنیا سے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ پاک دنیا سے بڑھ کر جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور دعا کیا کرو کہ دنیا بھی آسان ہو اور ہماری آخرت بھی آسان ہو۔ دنیا تو جیسے تیسے کر کے گزر جائے گی، اس نے گزر جانا ہے۔ بظاہری بات ہے کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 ہے، حد 70 80 100 102 3 4 5 گل مک گئی جے، کہانی
ختم. اتنے سال ہی ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, تو یہ جتنے مرضی مشکل ہو جائیں تو یہ تو گزر ہی جائیں گے. یہ تو البتہ مشکل کرن والے واسطے اگلا سفر بڑا مشکل ہے. جنہوں نے مسلمانوں کے یہ دن مشکل کیے ہوئے ہیں نا, ان کا وہ حجاج بن یوسف تھا نا, تو اس کو کسی نے بتایا جناب ایک اللہ کا ولی آیا ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے, جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے. اللہ اس کی. حجاج بن یوسف نے آخیا چلو پھر اسی بھی کرائے آنے. تو وہ جناب آ گیا, بابا جی سنیا تہاڈی دعا قبول ہوندی ہے تو مہربانی فرماؤ میرے واسطے بھی کوئی خیر دی دعا فرماؤ. تو بابا جی نے ہاتھ چک کے انہیں کہا یا اللہ حجاج بن یوسف نو چک لے. کی کر لے؟ وہ کہندا جناب بابا جی تہاڈا دماغ خراب ہو گیا, میں اتنا سفر کر کے آیا, تہاڈے بارے میں سنیا کہ تہاڈی دعا کی ہوندی تے میں تہاڈے کول دعا کران آیا تے میں تانوں کہ خیر دی دعا کرو. کی کرو؟ خیر دی دعا کرو. تے تسی کہندے ہو بابا جی نو چک لو. اے تے کوئی خیر دی دعا نہ ہوئی. وہ بھی اللہ دا ولی سی, انہیں کہ پترا تیرے حق کے چننا ہی بہتر ہے کہ تو جنہ جلدی مر جائیں انہیں زیادہ گناہوں تو بچ جائیں گا. جننے دن تو زندہ رہیں گا گناہ تیرے ودے جان گے, تے اے تیرے واسطے بہتر ہی ہے کہ تو آج مر جا. کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ اور جننے ہو گئے نے تے ہو گئے نے, باقیاں تو تے بچ جائیں گا نا. اگے تیری زندگی اچ نیکیاں تے ہے کوئی نہیں, تینوں پہ گئی ہے گناہ دی عادت, تے تو کرنے مڑ مڑ کے کی نے, تو اس تو بہتر ہے اج ہی مر جا. ہو سکتا ہے اللہ انہاں نو معاف کر دے جڑے کل کرنے وہ معاف ہی نہ کرے, پھر اس تو بہتر تے کچھ نہیں نہ ہو سکتا. اسی بھی یہی دعا کرنے ہیں یا اللہ جنہاں نے ساڈے واسطے مشکلاں کھڑیاں کیتیاں نے انہاں نو سنبھال لے. اے ہن کئیاں نو یاد آئے گا یار اے چکے گئے تے گٹر کون بنائے گا, ہیں گلی وچ کھمبا کون لوائے گا تے میٹر کون لا کے دے گا. یاد آیا تانوں؟ او بھائی یہ نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے. آپ لوگ اللہ کی بات تو مانو نا کم از کم. یا اللہ جنہوں نے ہماری مشکل کی ہے نا دنیا, تو ان کی آخرت مشکل بنا دے. پاک پروردگار ایسے لوگوں سے جنہوں نے مسلمانوں کا خون پسینہ نچوڑا, اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے, ہمیں نجات عطا فرما دے. مالک ان سب کو نشان عبرت بنا دے. دعا مومن کا ہوتی ہے ہتھیار. دعا کیا ہوتی ہے مومن کا؟ ہتھیار. تے اللہ کریم نے فرمایا جڑا مظلوم ہوئے وہ ظالم دے خلاف دعا کرے تے اللہ کریم ظالم نو مہلت کوئی نہیں دیندا. تواڈے تے ظلم ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہو رہا ہے تے پھر کرو نا دعا یا اللہ ظالماں تو نجات عطا فرما. اللہ کرے کہ اسی سارے ظالماں تو نجات پائیے تے ساڈے اُتے ایسا حکمران آوے جویں عمر بن خطاب سی. مالک ہمارے واسطے ایسا حکمران پسند فرما جویں عمر بن عبدالعزیز سی. پاک پروردگار ساڈے لئی یہو جہا حکمران پسند فرما جویں حضرت نور الدین زنگی سن. پاک پروردگار ساڈے واسطے یہو جہا حکمران پیدا فرما جویں حضرت مولا علی مرتضیٰ سن, جویں حضرت عثمان غنی سن, جویں حضرت سیدنا صدیق اکبر سن. پاک پروردگار اسی ساریاں نو اپنے تے اپنے محبوب دی اتباع دی توفیق عطا فرما, ساڈیاں دعاواں قبول فرما. ایک اعلان ہے کر دیا میں, ایک بزرگ